یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق بن جانا یہ انسان کی سب سے بڑی معراج ہے اور انسان کی سب سے بڑی ترقی ہے۔ دنیا کے عہدے، دنیا کی عزتیں، دنیا داروں کے ساتھ تعلقات یہ فانی ہیں، ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ وقت کے بادشاہ کے ساتھ بھی اگر آپ کا تعلق بن گیا تو ایک تو یہ تعلق ہمیشہ نہیں رہے گا، پھر بادشاہ بھی ہمیشہ بادشاہ نہیں رہے گا۔ اس لیے دنیا داروں کے ساتھ تعلق بنانے کی بجائے انسان کو اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کا تعلق باقی ہے اس لیے کہ اللہ باقی ہے۔ اللہ کا تعلق بن گیا تو دنیا بھی اچھی ہوگی اس لیے کہ دنیا بھی اللہ کی ہے۔ اللہ سے تعلق بن گیا تو آخرت بھی اچھی ہوگی اس لیے کہ آخرت بھی اللہ کی ہے۔ اللہ سے تعلق بن گیا تو اللہ بندے کے لیے کافی ہے۔ دنیا کے سارے انسان کسی کو چھوڑ دیں لیکن اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہے، اسے کوئی فکر نہیں۔ لیکن دنیا کے سارے انسانوں سے تعلق مضبوط ہے لیکن اللہ سے تعلق کٹا ہوا ہے، بھائیو دنیا کے انسانوں کے تعلق کا کوئی اعتبار نہیں۔ حضرات صحابہ کرام کے ساری دنیا پہ چھا جانے اور ساری کامیابیوں کے ان کے قدم چومنے کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے دنیا والوں سے تعلق بنانے کی بجائے، مادی اسباب کو اکٹھا کرنے کی بجائے انہوں نے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے تعلق بنا لیتا ہے تو اللہ کبھی اس سے بے وفائی نہیں کرتے۔ بچے بھی بے وفا ہو جاتے ہیں، بیویاں بے وفا ہو جاتی ہیں، گہرے گہرے دوست آپ کو کبھی نہ کبھی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ وہ دوست ہے، اللہ وہ ساتھی ہے، اللہ وہ محبوب ہے جس سے بے وفائی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اس لیے جب ایمان والا مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ مر رہا ہوتا ہے اس کی بیوی اس سے چھوٹ رہی ہوتی ہے، اس کے بچے اس سے چھوٹ رہے ہوتے ہیں،
زندگی کی کمائیاں وہ یہاں چھوڑ کے تنے تنہا خالی ہاتھ جا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ اسے تسلی دیتے ہیں، اللہ اس وقت اس کو تسلی دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ دنیا میں بھی تو تمہارے ہم ہی تھے، یہاں بھی تمہارے ہیں۔ کتنی بڑی تسلی ہے۔ ایک آدمی مر رہا ہے، اللہ اسے کہہ رہا ہے گھبراتے کیوں ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ یہ کتنی بڑی تسلی ہے اس کی۔ اس لیے کسی انسان کی معراج یہ نہیں ہے کہ کسی ملک کا وہ بادشاہ بن جائے، اور اس کی معراج یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو جاننے والے کروڑوں میں ہوں، اس کو سننے والے کروڑوں میں ہوں، اس کے سبسکرائبر ملینز میں ہوں، اس کے فالوور کروڑوں میں ہوں، اس کو جاننے والے کروڑوں میں ہوں۔ یہ معراج نہیں ہے، اس لیے کہ کروڑوں نے جان بھی لیا، مٹی میں مل کے مٹی تو پھر بھی ہونا ہے۔ ساری دنیا میں آپ کا نام مشہور ہو گیا، ساری دنیا آپ کو جاننے لگ گئی، کیا آپ موت سے بچ جائیں گے؟ بادشاہ بننے کے بعد بھی موت سے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں۔ کسی بڑی فوج کا سپہ سالار ہونے کے بعد بھی موت سے بچنے کی کوئی گارنٹی نہیں، موت سے بچنے کا کوئی آپ کے پاس ساز و سامان نہیں۔ موت تو پھر بھی آئے گی، آپ بادشاہ بن جائیں، آپ وزیر بن جائیں، سپہ سالار بن جائیں، آپ ساری دنیا کے ہی بادشاہ بن جائیں، موت تو پھر بھی آئے گی۔ اور اگر آپ نبی بھی بن جائیں موت پھر بھی آئے گی، ولی بن جائیں موت پھر بھی آئے گی۔ اس لیے موت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ ہم دنیا میں بھی معزز ہوں، آخرت میں بھی معزز ہوں، دنیا میں بھی آسانیاں ہوں، آخرت میں بھی آسانیاں ہوں، اور دنیا میں بھی ہم ترقی یافتہ ہوں اور آخرت میں بھی ترقی یافتہ ہوں۔ اس کا راستہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو۔ آج کم قسمتی سے دنیا کی اتنی اہمیت دل میں آ گئی ہے، دنیا کی اتنی قیمت دل میں رچی بسی ہوئی ہے کہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے عہدے کو پانے کے لیے، دنیا داروں سے تعلقات بنانے کے لیے لوگ بھاگے پھرتے ہیں پاگلوں کی طرح سے، اور ان کی حرکتوں کو دیکھ کے ہنسی آتی ہے، لیکن اللہ سے تعلق بنانے کا شوق ہی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کا کام صرف یہ ہوتا ہے بڑے لوگوں کے ساتھ سیلفی بناؤ، آئی ڈی پہ وائرل کر دو، بس یہ ان کا کام ہے۔ وہ دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں اس سے بھی تعلق ہے، 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 تبھی تو اس سے تصویر بنوائی ہے، اس سے بھی تعلق ہے، اس سے بھی تعلق ہے، اس سے بھی رابطہ ہے، اس سے بھی رابطہ ہے۔ ارے نکمے، اپنے مالک سے بھی رابطہ ہے کہ نہیں؟ سارے وزیروں کے ساتھ آپ نے سیلفیاں بنا لیں، اللہ آپ سے ناراض ہے تو یہ سیلفیاں آپ کو کیا کام دیں؟ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ دنیا میں جو کچھ ہے فنا ہونے والا ہے، رہے گا صرف اللہ، اس سے تعلق بنا۔ ایک بچہ ہے، وہ معمولی اور ناپائیدار چیزوں پہ پیسے ضائع کرتا ہے، معمولی اور ناپائیدار چیزوں پہ پیسے ضائع کرتا ہے۔
آپ نے اس کو کہا بیٹا یہ چیزیں تو ختم ہو جائیں گی، ابھی دیکھو نا تھوڑی دیر میں ٹوٹ جائے گی، تھوڑی دیر میں ضائع ہو جائے گی، تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی، دیکھو نا یہ جو میرے پاس ہے، دیکھو نا یہ میں نے 1 سال پہلے لی تھی، ابھی تک چل رہی ہے۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ یہ چیزیں معمولی ہیں، جلدی ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، یہ چیز دیکھیں 1 سال سے میرے پاس چل رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو جو اپنے پیسے ان 2 نمبر چیزوں پہ خرچ کر رہا ہے، اس پہ خرچ کرنے کی بجائے اس پہ کر، یہ چیزیں لینے کی بجائے یہ لے۔ آپ اس مثال کو سامنے رکھ کر اس آیت پہ غور کیجیے۔ کل من علیہا فان، جو کچھ ہے دنیا میں یہ سب فنا ہو جانے والا ہے۔ من کہتے ہیں انسانوں کو، چیزوں کو نہیں کہتے، من کہتے ہیں انسانوں کو۔ کل من علیہا فان، دنیا کے سارے انسان فنا کی گھاٹ اترنے والے ہیں، ختم ہو جانے والے ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور لیکن اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ کیا سبق ملا اس سے؟ اس سے یہ سبق ملا کہ فانی ہو جانے والے انسانوں کے قریب ہونے کی بجائے اس کا قرب ڈھونڈو جو ہمیشہ رہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی تسلی ہے۔ اللہ کرے ہماری موت پہ بھی ہمیں یہ والی تسلی ملے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ گھبراتے کیوں؟ میں جو ہوں تمہارے ساتھ، دنیا میں بھی تو ساتھ تھا، یہاں بھی ساتھ ہوں۔ چھوڑ کے تم بیوی کو آئے ہو، رب کو چھوڑ کے نہیں آئے، چھوڑ کے تم بچوں کو آئے ہو، رب کو چھوڑ کے نہیں آئے، رب یہاں بھی ساتھ۔ جن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، جن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، پھر انہیں اسی کی دھن ہوتی ہے کہ میرا اللہ سے تعلق کیسے بنے، میں اللہ کے اور قریب کیسے ہو جاؤں، مجھے اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو، میں اللہ کا نیک بندہ کیسے بن جاؤں۔ انہیں اس کی دھن ہوتی ہے، جیسے بچوں کو دھن ہوتی ہے کسی ٹیم کا کپتان بننے کی، بچوں کو دھن ہوتی ہے ٹاپ لسٹ ہونے کی، بچوں کو دھن ہوتی ہے مشہور ہونے کی، اور یہ سیاستدانوں کو دھن ہوتی ہے وزیر بننے کی، اور عورتوں کو دھن ہوتی ہے بننے اور سنورنے کی۔ جنہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے انہیں دھن لگ جاتی ہے، اور وہ ہر آن ہر گھڑی اس فکر میں رہتے ہیں، اس سوچ میں رہتے ہیں، ان کی یہی فکر ہوتی ہے کہ میں اللہ کے قریب کیسے ہو جاؤں۔ اور یہی اصل سمجھداری کی بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے تعلق بنے کیسے؟ دنیا داروں کے ساتھ تعلق بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ان کے چیلے چماٹے ہیں، جو ان کے ٹراؤٹ ہیں، پہلے ان کی چمچا گیری کرنی پڑتی ہے، پہلے ان کی چمچا گیریاں کرنی پڑتی ہیں، چاپلوسیاں کرنی پڑتی ہیں، پھر ان دنیا داروں کے پیچھے خوار ہونا پڑتا ہے، بڑی ذلتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ ہمارے خاندان میں سے بعضوں کو یہ دھن لگی، تو میں نے یہ دیکھا، اس لیے اس بات کو دیکھنے کا موقع ملا کہ دنیا داروں کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے کتنی ذلتیں اٹھانی پڑتی ہیں، لاکھوں روپے لٹانے ہوتے ہیں، لاکھوں روپے لٹانے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے اپنی برادری کے، اپنے خاندان کے، بلکہ اپنے گھر کے ایک نوجوان نے
ایک بڑے آدمی کی دعوت کی، افطار پارٹی کی۔ جب وہاں گئے تو کھانے ہی کھانے، کھانے ہی کھانے، کھانے ہی کھانے، قسم قسم کے مشروبات، قسم قسم کے کھانے۔ وہ بڑے صاحب تشریف لائے، ان کے ساتھ جو ایک مجمع تھا وہ بھی آیا، بیٹھے۔ تو وہ جو بڑے صاحب تھے انہوں نے تو آدھی کھجور لی، کوئی تھوڑا سا زمزم پیا، کوئی تھوڑی سی معمولی سی چیز لی، اس کے ساتھ والوں نے تھوڑا سا کھایا، باقی سارے کا سارا پڑا رہا، اور وہ اٹھ کے چلے گئے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ نے اتنے پیسے ضائع کیے ہیں، یہ کس کے لیے لائے تھے آپ؟ جب انہوں نے آدھی کھجور ہی کھانی تھی، ایک گھونٹ زمزم ہی پینا تھا، اور سموسے کا ایک ٹکڑا توڑ کے کھانا تھا، تو یہ جو آپ نے ہزاروں روپے، 70 80 90 ہزار روپے خرچ کر کے یہ اتنے سارے کھانے سجائے ہیں، تو کس کے لیے سجائے ہیں؟ کہ مولانا صاحب بڑے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ کھانا تو انہوں نے یہی تھا، لیکن اگر یہی رکھتے تو وہ ناراض ہوتے۔ دنیا داروں سے تعلقات کو بڑھانے کے لیے ان کے چیلوں کی چاپلوسیاں الگ کرنی پڑتی ہیں، اور ان کی خود کی چاپلوسیاں الگ کرنی پڑتی ہیں، اور ناراض بھی وہ اتنی جلدی ہوتے ہیں کہ برس برس کی چاپلوسیاں کر کے جو تعلق ایک بن چکا ہوتا ہے ایک دم وہ ٹوٹ جاتا ہے، نگاہیں پھیر لیتے ہیں، منہ نہیں لگاتے ہیں، ملنا پسند نہیں کرتے ہیں، معمولی سی بات پہ۔ اب آپ ادھر دیکھیں کہ خالق کے کون و مکان، زمین آسمان کے بادشاہ اور ہمارے پروردگار، اور وہ ذات اقدس کہ جن سے بے وفائی کا کوئی امکان نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خطرہ نہیں، ان سے تعلق بنانے کے لیے کوئی چاپلوسی نہیں، کوئی چاپلوسی کرنے کی ضرورت نہیں۔ تعلق بنانا سب سے آسان، اور اگر ان کی منشا کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو وہ فوراً روٹ نہیں جاتے، وہ فوراً تعلقات کو توڑ نہیں دیتے، وہ فوراً اپنا منہ پھیر نہیں لیتے ہیں، بلکہ اللہ اکبر، حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، ما تنصفنی، تو میرے ساتھ انصاف نہیں کرتا، اتحبب الیک بالنعم تتمقت الی بالمعاصی، میں اپنی نعمتیں دے دے کر تم سے اظہار محبت کرتا ہوں، اور تو میری نافرمانیاں کر کر کے مجھ سے اظہار نفرت کرتا ہے۔ خیری الیک منزلا وشرک الی صاعد، میری طرف سے خیریں مسلسل اترتی ہیں، اور ظالم تیری طرف سے تو شر ہی چڑھتا ہے۔ لیکن نافرمانیوں کی وجہ سے نعمتوں کا سلسلہ بند نہیں کرتے، نافرمانیوں کے باوجود بھی نعمتوں کا سلسلہ برقرار رکھتے ہیں۔ جو ساری رات ننگی فلمیں دیکھتے ہیں، اندھا ان کو بھی نہیں کرتا، جو سارا دن اپنی زبانوں سے اوروں پہ نشتر چلاتے ہیں، ان سے بھی زبان کی گویائی چھینتا نہیں ہے، جو سارا دن کانوں میں ہینڈ فری لگا کے گانے سن رہے ہوتے ہیں اور میوزک سن رہے ہوتے ہیں، غیر محرموں سے گپیں لگا رہے ہوتے ہیں، ان سے بھی اللہ سننے کی طاقت کو سلب نہیں کرتا، ان کو بھی سننے کی طاقت دی ہوئی ہے، بولنے کی طاقت دی ہوئی ہے، دیکھنے کی قوت دی ہوئی ہے۔ منانا آسان، روٹھنا مشکل، روٹھ جائے تو دوبارہ منانا آسان۔ ایسے کے ساتھ دوستی لگے نا، ہم ایسوں سے دوستی لگانے کی کوشش میں ہوتے ہیں جو بات بات پہ روٹھ جاتے ہیں، پھر ان کو منانا بھی ایک مسئلہ۔ لیکن اللہ وہ ذات ہے کہ اگر آپ سے کوتاہی ہو بھی جائے اور وہ آپ سے روٹھ بھی جائے
تو اس کو منانا سب سے آسان۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی نافرمان بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت اس سے پھیرتے ہیں۔ جب دوبارہ پکارتا ہے اللہ پھر نظر رحمت پھیرتے ہیں، اعراض فرماتے ہیں، اعراض فرماتے ہیں۔ جب تیسری دفعہ پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں کب تک اس سے منہ پھیرے جاؤں، کب تک اس سے منہ موڑوں؟ وَلَيْسَ لَهُ رَبٌّ غَيْرِي، اس کا میرے سوا کوئی ہے بھی تو نہیں، کہاں جائے گا؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں میں ایک دفعہ جا رہا تھا، گلی سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک ماں گھر کے دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے اور غصے میں بھری ہوئی ہے، اور اپنے بچے سے کہہ رہے نکل جا یہاں سے، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، دفع ہو جا یہاں سے۔ پتہ نہیں اس نے کیا ایسی تکلیف دی تھی ماں کو کہ اس کی ماں ایسی غصے میں بھری ہوئی اور کہہ رہی ہے نکل جا یہاں سے، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، دفع ہو جا یہاں سے۔ یہ کہہ کر اس کو دھکا دیا اور ٹھک سے دروازہ بند کر دیا۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں یہ منظر دیکھ کے مجھے حیرت ہوئی اور میں بھی ایک طرف بیٹھ گیا کہ دیکھوں اب کیا ہوتا ہے، دیکھتا ہوں اب صلح کب ہوتی ہے۔ عجیب منظر ہے یہ، ماں جس نے جنا ہے، جس نے پیشاب پاخانہ اٹھایا ہے، وہ غصے میں اتنی بھری ہوئی ہے کہ کہہ رہی ہے کہ دفع ہو جاؤ، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، اور دھکے دے کے گھر سے بھی نکال دیا اور دروازہ بھی بند کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا رہا، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو اس ماں کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، دوبارہ غصے میں کہنے لگی تو جائے گا نہیں یہاں سے؟ تو اس نے روتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہا امی کہاں جاؤں، آپ جیسا پیار مجھے کہاں سے ملے گا؟ کہنے لگی تو جائے گا نہیں یہاں سے؟ کہنے لگا میں کہاں جاؤں؟ جب اس نے یہ کہا تو آخر وہ ماں تھی، وہ جرائم تو سارے بھول گئی، ممتا کو اس کی جوش آیا اور وہ رو کے باہر کو نکلی اور اپنے بچے کو گود میں اٹھا کے اندر لے گئی۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں مجھے اس واقعے سے بڑا سبق ملا، ہمیں بھی اللہ کے در پہ ایسے ہی پڑے رہنا چاہیے۔ حضرت علی کا ارشاد ہے الہی عبدک العاصی اتاک مقرا بالذنوب وقد دعاک فإن تغفر فأنت لذاک اہل وإن تطرد فمن یرحم سواک۔ یا اللہ تیرا بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، آپ کے دروازے پہ چل کے آیا ہے، اگر آپ قبول کریں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی، اگر آپ دھتکار دیں گے تو یہ بھی تو بتائیں نا کہ پھر کون ہے جو رحم کرے گا۔ دنیا کی سب سے بڑی معراج اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے دوستی ہے، اللہ تک رسائی ہے، اللہ کا قرب ہے، باقی سب چیزیں فانی ہیں۔ ہمارا یہ سفر علم سیکھنے کے لیے نہیں ہوا، ہمارا یہ سفر تقریریں سننے کے لیے نہیں ہوا، ہمارا یہ سفر، ہمارا یہ آپس میں مل بیٹھنا اللہ کے تعلق کو بڑھانے کے لیے اور اللہ پاک تک رسائی کے لیے ہے کہ ہمیں اللہ مل جائے، ہمارا اللہ سے تعلق بن جائے، ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے، ہمارا اللہ سے ایسا رابطہ قائم ہو جائے کہ پھر وہ رابطہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے ٹوٹے نہیں۔
اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے دو کام بنیادی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تعلق پیدا کرنے کے لیے کتنے کام بنیادی ہیں؟ سب بتائیے۔ پھر ان دونوں کاموں میں بھی ترتیب ہے، پہلے کون سا پھر کون سا۔ اللہ تعالیٰ کا تعلق پیدا کرنے کے لیے دو کام لازمی ہیں، اس کے ساتھ اور بھی کئی چیزیں ہیں، لیکن یہ دو تو مسٹ ہیں، لازمی ہیں، ان سے تو کوئی چارہ ہی نہیں، یہ اتنے ضروری ہیں۔ ان میں سے پہلا کام جس کے بغیر اللہ نہیں ملتا، جس کے بغیر اللہ والا کوئی بن نہیں سکتا، اس کے بغیر اللہ کا قرب کبھی نہیں ملتا، ساری زندگی بھی انسان لگا رہے یہ کام نہ کرے تو اللہ کا تعلق کبھی نہیں ملتا۔ وہ تعلق ہے تقویٰ، وہ چیز ہے تقویٰ، یعنی اپنی زندگی سے گناہوں کو پاک کرنا، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ گناہ اور اللہ کا تعلق کٹھے نہیں ہوتے، اور نبی کا ارشاد ہے زانی جب زنا کر رہا ہوتا ہے اس کا ایمان نکل کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایمان بھی ہے اور زنا بھی کر رہا ہے، ایمان باہر آ جاتا ہے۔ زنا کرتے ہوئے مر گیا تو بے ایمان مر گیا۔ جب آدمی گناہ کر رہا ہوتا ہے تو ایمان پاس نہیں ہوتا، نکل کے باہر آ جاتا ہے۔ گناہ کرتے ہوئے مر گیا تو بے ایمان ہو کے مر جاتا ہے۔ اللہ کا تعلق اور گناہ یہ کٹھے نہیں ہوتے۔ جو اللہ کے تعلق کا طالب ہے، جسے اللہ سے تعلق چاہیے، جسے اللہ کا قرب چاہیے، جو اللہ پاک تک رسائی چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ گناہ کرنا چھوڑے، اپنی زندگی میں کوئی کام ایسا نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ گناہوں میں بھی ایک لذت ہے، جب یہ لذت انسان قربان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اچھی اور اس سے زیادہ باقی رہنے والی اور اس سے زیادہ پاکیزہ لذت اسے عطا کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کی محبت کی لذت ہے، وہ خشوع اور خضوع کی لذت ہے، وہ قلبی طمانینت کی لذت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون دے دیتا ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے تعلق کا طالب ہے اسے چاہیے کہ سب سے پہلا کام یہ کرے کہ سر سے لے کے پاؤں تک دیکھے کہ کہاں کہاں میری نافرمانی ہے۔ نافرمانی کی سوچیں سوچتا ہوں، اگر نافرمانی کی سوچیں سوچتا ہوں تو نافرمانی کی سوچوں سے توبہ کرنی پڑے گی۔ نافرمانی دیکھتا ہوں، نافرمانی دیکھنے کو چھوڑنا پڑے گا۔ نافرمانی بولتا ہوں تو نافرمانی بولنے کو چھوڑنا پڑے گا۔ نافرمانی سنتا ہوں تو سننے کی نافرمانی کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہاتھ پاؤں کے استعمال میں، کھانے پینے میں، پہننے میں، زندگی کے ہر کام میں جہاں جہاں میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں اور نافرمانی کر رہا ہوں اس سے مجھے توبہ کرنی پڑے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کے لیے پہلا قدم ہے، پہلا قدم۔ جس نے یہ قدم نہیں اٹھایا وہ اللہ پاک کی طرف ابھی چلے ہی نہیں، اس کا رخ ہی دوسری طرف ہے، اس کا رخ خواہشات کی طرف ہے، اس کا رخ شہوت کی طرف ہے، اس کا رخ جذبات کی طرف ہے، دنیاوی اور مادی اور شیطانی اور نفسانی جذبات کی طرف۔ ابھی اس نے اللہ کو چاہا ہی نہیں، اللہ کا وہ طالب ہی نہیں بنا، اللہ کی طرف اس نے رخ ہی نہیں کیا ابھی تک۔ ہاں، گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، اس کے بغیر اللہ نہیں ملے گا۔
گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، اس کے بغیر اللہ سے تعلق نہیں بنے گا۔ ہر گناہ اللہ کے تعلق کے لیے کینچی کا کام کرتا ہے۔ ہر گناہ انسان اور بندے اور اس کے رب کے درمیان دیوار بن کر حائل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر، ایک بول، دل کا رجحان، حرام کی طرف دل کا میلان، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے تعلق میں رکاوٹ۔ جب تک انسان اللہ کی نافرمانی کی لذتیں اٹھاتا رہتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے چسکے چکھتا رہتا ہے، تب تک وہ اللہ کے نام کی مٹھاس سے، قرآن پاک کی تلاوت کی حلاوت سے، نماز کے خشوع خضوع سے اور اللہ کے تعلق کی لذت سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم سب کو یہ طے کرنا ہے کہ میں نے گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ میں نے اپنے حضرت جی سے ایک دفعہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کو بڑھانے والا سب سے زیادہ عمل کون سا ہے؟ فل اسپیڈ کے ساتھ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، اس کے لیے کوئی خاص عمل ہے؟ تو میرے ذہن میں تھا کہ کوئی خاص مراقبے کا طریقہ، کوئی خاص وظیفہ، کوئی خاص دعا بتائیں گے یا کوئی خاص مجاہدے کی صورت بتائیں گے۔ تو فرمانے لگے مولانا، اللہ تعالیٰ کے تعلق کو سب سے زیادہ بڑھانے والی چیز گناہوں کو چھوڑنا ہے، بڑے بھی چھوٹے۔ یہ چیز سب سے زیادہ بندے کو اللہ کی نظروں میں محبوب بنا دیتی ہے، بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ جب انسان اپنے اندر پیدا ہونے والی خواہشات اور جذبات کو کچلتا ہے، برداشت کرتا ہے، اللہ پاک کے حکم پہ جمع رہتا ہے، اللہ پاک اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس کو اپنا مقرب بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبیوں کی مختلف باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ کسی نبی کی کوئی ادا اللہ کو اچھی لگی، کسی نبی کی کوئی ادا اللہ کو اچھی لگی، کسی نبی کی کوئی ادا اللہ کو اچھی لگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اللہ کو اچھا لگا، اللہ نے حضرت ایوب کے صبر کی تعریف کی ہے۔ انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس کو چیک کیا، اس کو صبر کرنے والا پایا۔ ایوب بڑے صبر والے تھے۔ نعم العبد انہ اواب، کیا کہنے ایوب کے، بڑا اللہ والا تھا۔ اللہ کو ان کی یہ چیز اچھی لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کو اطاعت اچھی لگی۔ اطاعت، اللہ نے اتنا مشکل حکم دیا کہ جس حکم کو پورا کرنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، بھائی یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی جو ہم نے ڈالی تھی حضرت ابراہیم پر اور حضرت اسماعیل چھوٹے بچے پر۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں بہت بڑی آزمائش ڈالی ہے۔ وہ کیا کہ ایک تو بچے سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، اور دودھ پیتے زمانے میں ان کو جدا کر دیا، اولاد تھی نہیں، بڑھاپے میں ہوئی، جب ہوئی تو ان کو جدا کرنے کا حکم دے دیا، اور چھوڑنے کا بھی وہاں حکم ہوا جہاں نہ پانی، نہ کھانا، نہ بازار، نہ دکانیں، نہ رہائش، نہ کوئی آبادی۔ ہلاکت یقینی تھی، زندگی مشکوک تھی، ایسی جگہ رہنے کا حکم دے دیا۔ پھر اب جب ملنے کی اجازت دی تو کہا چھری بھی پھیر کے آؤ۔ عجیب بات ہے، ملنے کی اجازت دی ہے، اپنے ہاتھوں سے چھری کے ذریعے ذبح کرنے کے ساتھ ذبح کروانا تھا تو کسی بھیڑیے کو
مسلط کر دیتے، کسی اور کے ذریعے سے کروا دیتے، کسی دشمن کی تلوار سے ذبح کروا دیتے۔ باپ سے کہا کہ آپ جائیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ آزمائش، اللہ نے ان پہ آزمائش ڈالی، یہ اس آزمائش میں پاس ہوئے، اللہ کو اتنے اچھے لگے کہ اللہ نے قرآن میں اس کی تعریف کی۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم بھی تیار ہو گئے، اسماعیل بھی تیار ہو گئے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اسماعیل اتنی بشاشت کے ساتھ تیار تھے کہ حضرت ابراہیم نے ان کو الٹا لٹایا، وہ الٹا لیٹ گئے۔ بشاشت سے تیار نہ ہوتے تو سیدھے سیدھے ان کے گلے پہ چھری چلائی جاتی، رسیوں سے ہاتھ بھی باندھے جاتے، پاؤں بھی باندھے جاتے، اور ایک پاؤں پیٹ پہ رکھا جاتا اور ایک ہاتھ ٹھوڑی پہ رکھا جاتا، زبردستی چھری پھیری جاتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے نہیں ہوا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں خوشی خوشی تیار ہو گئے اور پیشانی کے بل ان کو لٹا دیا۔ پیشانی کے بل اس لیے لٹایا کہ اپنے لخت جگر پہ چلتی چھری اور گلے سے نکلنے والے خون کے فوارے دیکھ کر کہیں چھری ہل نہ جائے، اللہ کا حکم ٹوٹ نہ جائے۔ اللہ کو یہ بہت اچھی لگی۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں، میرے اسماعیل، میرے ابراہیم، دیکھو میرے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا۔ یہ ان دونوں حضرات کی یہ والی خوبی، یعنی اطاعت، یہ ان کی مجموعی خوبی تھی، یہ ان کی اجتماعی خوبی تھی، مشترکہ خوبی تھی۔ اور ایک خوبی حضرت ابراہیم میں الگ تھی جو انہی کا خاصہ تھی، وہ توحید ہے۔ توحید میں اتنے پکے ہیں کہ سارے نبیوں میں نمایاں ہیں، اور اتنے پکے ہیں کہ ہمارے نبی کو بھی حکم ہوا کہ توحید میں ان کے پیچھے چلیں۔ دیکھ میرے ابراہیم کتنے موحد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کو 8 جگہ حنیف کہا ہے۔ ابراہیم حنیف ہے، حنیف ہے، حنیف ہے، حنیف ہے، 8 جگہ۔ اتنے خوش ہیں کہ بار بار اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا جو آخری بیٹا تھا اس سے ان کو بڑی محبت تھی، اور وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ جب تک یہ عالم نہ بن جائے مجھے موت نہ دینا۔ چنانچہ جس دن عالم ہو کے آئے اسی دن رات کو فوت ہوئے۔ جب وہ عالم بن کے آئے خیر المدارس میں انہوں نے دورہ کیا، اور وہ اپنی کتابیں شتابیں لے کے سارا سامان لے کے آئے رائن میں اپنے ابا کے پاس، تو مولانا ظاہر شاہ صاحب کے پاس جو بھی جاتا کہتے ماشاءاللہ حسان عالم ہو کے آ گیا ہے۔ پھر کوئی اور آیا، ماشاءاللہ حسان عالم ہو کے آ گیا ہے۔ پھر کوئی اور آتا تو فرماتے ماشاءاللہ حسان عالم ہو کے آ گیا ہے۔ اتنے خوش تھے کہ ہر آنے والے کو بتاتے ماشاءاللہ حسان عالم ہو کے آ گیا ہے۔ اسی دن کے بعد جو رات آئی تو رات کو 2 بجے ان کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کی توحید سے اتنے خوش ہیں کہ 8 دفعہ اللہ کہتے ہیں ماشاءاللہ ابراہیم کسی کا نہیں ہے، صرف میرا ہے۔ حنیف اسے کہتے ہیں جو کسی کا نہ ہو، صرف ایک کا ہو۔ 8 جگہ ابراہیم کسی کا نہیں، ابراہیم صرف میرا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک چیز اللہ کو پسند آئی، اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا فخر کے ساتھ، انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا۔ حضرت اسماعیل وعدے کے بڑے سچے تھے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک شخص نے کہا حضرت آپ ٹھہرے، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ چلا گیا، اپنے گھر کے کاموں میں ایسا لگا بھول گیا۔ 3 دن کے بعد آیا تو حضرت وہیں کھڑے ہوئے تھے۔
ایسے وعدے کے سچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسماعیل، میرے اسماعیل وعدے کے بڑے سچے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر نبی کی کوئی ادا اتنی پسند آئی کہ اس کو قرآن کا حصہ بنایا، اور ساری دنیا قیامت تک کے انسانوں کو بطور مثال کے فخر کے ساتھ سنایا۔ جیسے کوئی باپ کسی اچھے بیٹے کے تذکرے فخر سے کرتا ہے، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا فخر کے ساتھ، اور ان کی جو چیز اللہ کو پسند آئی وہ یہ تھی کہ ان کو بہکانے پہ بڑے زور لگائے گئے اور نافرمانی کروانے کے سارے اسباب دیے گئے، لیکن وہ نافرمانی میں مبتلا نہ ہوئے بلکہ وہ پاک دامن رہے۔ یہ چیز اللہ کو حضرت یوسف کی اتنی اچھی لگی کہ اللہ نے اسے قرآن کا حصہ بنایا، اور قیامت تک کے انسانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو بطور مثال کے سنایا۔ پاک دامنی سیکھنی ہے تو میرے یوسف سے سیکھو۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، بہکایا میرے یوسف کو جبکہ وہ نوجوان تھے، اس عورت نے جو ایک بادشاہ کی بیوی تھی، اور یہ ان کے گھر میں نوکر تھے۔ نوکر کی چلتی ہے اپنے مالک پر، اس کو تو کرنا پڑتا ہے، مجبور ہوتا ہے، وہ تو نوکر ہے، نوکر بھی نہیں غلام ہے۔ ان کو تو خریدا تھا، نوکر پہ سارا اختیار نہیں ہوتا، غلام پہ سارا اختیار ہوتا ہے۔ یہ غلام تھے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اس نے بہکایا یوسف کو، اس لڑکی نے، اس عورت نے جو خود بادشاہ کی بیوی تھی، اور یہ اس کے غلام تھے، اس کے گھر میں رہتے تھے۔ اور صرف بہکایا نہیں بلکہ وغلقت الابواب وقالت هيت لك، اور سارے دروازوں کو تالے لگا کر کہا یوسف کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کوئی بھی نہیں، کیا رکاوٹ ہے؟ هيت لك، آ جا میری طرف، میری خواہش کو پورا کر۔ سبحان اللہ سے ڈرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں ساری دنیا بھی پیش کر دی جائے نافرمانی کے عوض میں، وہ ساری دنیا کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی سے اللہ سے تعلق ٹوٹے گا، اور اللہ تو سب سے قیمتی ہے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، غلقت کا مطلب ہے تالے لگانا، اس نے تالے لگائے تھے۔ اور ابواب کا مطلب یہ ہے کہ کئی سارے دروازے تھے، ایک دروازہ، اندر ایک اور دروازہ، اندر ایک اور دروازہ، اندر ایک اور دروازہ، اندر ایک اور دروازہ، دروازے ہی دروازے، اتنی اندر جا کے اس نے بہکایا تھا، اتنا اندر کہ اس تنہائی کے فاش ہونے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم، حضرت یوسف لوگوں میں بدنامی کے ڈر سے تھوڑی بچتے تھے، وہ تو اللہ کے خوف سے بچتے تھے۔ ہمارا بہت سارا دیندار طبقہ بہت سارے گناہ نہیں کرتا بدنامی کے خوف سے، بدنامی کا خوف نہ ہو تو کر گزرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وغلقت الابواب وقالت هيت لك، حضرت یوسف علیہ السلام مائل ہی نہیں ہوئے، تھوڑے سے مائل ہو جاتے، پھر چونک جاتے، اور پھر پیچھے کو لوٹ آتے، اور پھر توبہ طائب ہو جاتے، ایسے نہیں ہوا۔ قال معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس نے پیشکش کی، دروازے تالے لگا کر اور کپڑے اتار کر ان کو اپنی طرف بلایا، تو وہ مائل بھی نہیں ہوئے بلکہ کہنے لگے قال معاذ اللہ، کہنے لگے یا اللہ میں نہیں چاہتا یہ،
تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے، تو مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے، تو مجھے اس برائی سے بچا لے، میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ السلام کا ارشاد ہے کہ جب میں معراج کی رات آسمانوں پہ لے جایا گیا تو پہلے آسمان پہ حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوئی، اور تیسرے آسمان پہ میری حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے ان کو تیسرے آسمان پہ بٹھا دیا ہے، حالانکہ وہ اولو العزم پیغمبروں میں نہیں ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں نہیں ہیں۔ وہ جو 5 بڑے نبی ہیں ان میں نام نہیں ہے حضرت یوسف کا، بڑے نبی ہیں لیکن ان 5 میں نام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تیسرے آسمان پہ بٹھا دیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب میری حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ اتنے حسین تھے کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے حسن کا آدھا ان کو دیا ہے اور آدھا ساری دنیا میں تقسیم کیا، اتنے حسین تھے۔ اس پر آپ میں سے کسی کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ جب آدھا اکیلے حضرت یوسف کو ملا اور آدھا سب میں تقسیم ہوا تو پھر حضرت یوسف تو ہمارے نبی سے بھی زیادہ حسین ہوئے، جبکہ حضرت عائشہ تو اس کے خلاف فرماتی ہیں۔ حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جن عورتوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، اگر میرے محمد کے حسن کو دیکھتی تو اپنے ہاتھ نہیں اپنے کلیجے کاٹ دیتے۔ تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ حضرت یوسف کو جو آدھا حسن ملا تھا وہ یوں کہ اللہ تعالیٰ نے کل 2 حسن بنائے تھے، ایک حسن اللہ نے تقسیم کیا، آدھا حضرت یوسف کو دیا، آدھا دنیا کے تمام انسانوں میں تقسیم فرمایا، اور جو دوسرا حسن تھا وہ سارے کا سارا ہمارے نبی کو دیا۔ تو اگر اللہ کا قرب چاہیے، اللہ کا تعلق چاہیے تو گناہوں کو چھوڑنا پڑے، اس کے بغیر اللہ نہیں ملے گا۔ تو گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن توبہ کرنے سے وہ معصوم نہیں ہو جاتا کہ اب گناہ ہو گئی نہیں اس سے، نہیں، پھر بھی ہو سکتا ہے۔ انسان جب تک زندہ ہے کوتاہیاں اس سے ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم پہ قربان جائیں کہ جیسے وہ ان کو متقیوں والے انعام دیتا ہے جو گناہ چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہی ان کو بھی متقیوں والے انعام دیتا ہے جن سے جب ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں، ان کو بھی متقیوں والا انعام دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ تو گناہوں کو چھوڑنا ہے، اور اگر کبھی ہو جائے تو پھر توبہ میں دیر نہیں کرنی، فوراً توبہ کرنی، فوراً۔ اور توبہ کسی دعا کے پڑھنے کا نام نہیں ہے، کسی لفظ کے ساتھ معافی مانگنے کا نام نہیں ہے۔ توبہ کہتے ہیں پچھلے پہ ندامت، آئندہ نہ کرنے کے عزم۔ ہمارے ایک بزرگ ایک دفعہ بہت اچھی مثال دینے لگے، فرمانے لگے کہ ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، رات کا وقت ہے اور وہ گاڑی چلا رہا ہے، لیکن بیچارہ دن کا تھکا تھکایا گاڑی چل رہی تھی موٹر وے پہ، اور موٹر وے ہے بھی بالکل سیدھی، تو ڈرائیور کو جلدی نیند آ جاتی ہے، نہ اسپیڈ بریکر ہیں، نہ کوئی موڑ ہیں، نہ کوئی رش ہے۔ تو گاڑی چلاتے چلاتے اچانک بیچارے کو آنکھ لگ گئی، یوں اونگ آ گئی، یوں ایک سیکنڈ کے لیے جو جھٹکا لگا تو ایک دم گاڑی ہل گئی، لیکن شکر ہے کہ سنبھل گیا اور گاڑی کسی دیوار سے نہیں ٹکرائی اور گاڑی نیچے بھی نہیں اتری، اپنے ٹریک پہ چلتی رہی۔ وہ فرمانے لگے اس ڈرائیور سے غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ سے پوچھتا ہوں، ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بھائی غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب جو اس کی آنکھ کھلی ہے تو آئندہ سونے کا پروگرام ہے اس کا؟ بولیے۔ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں توبہ۔
یہ توبہ ہے۔ توبہ یہ نہیں کہ تسبیح لے کے بیٹھ گیا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ توبہ تھوڑی ہے، یہ تو مذاق ہے۔ توبہ یہ ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے بچا لیا، ورنہ خود بھی مرتا اور ان کو بھی مارتا۔ اب کیا کرے گا؟ یا تو گاڑی ایک طرف کھڑی کرے گا، کہے گا بھائی مجھے 20 منٹ دو، میں نے تھوڑا سا ریسٹ کرنا ہے، یا کیا کرے گا؟ منہ میں چھالیاں ڈال دے گا، پٹھان ہوگا تو نسوار ڈال دے گا، کوئی سندھی ہوگا تو جلال چانڈیوں لگا دے گا۔ ہمارے سندھ کا ایک گویہ ہے، آواز تو اس کی عجیب سی ہے لیکن ٹرکوں والے اس کو مستقل سنتے ہیں، تو میں نے ایک ٹرک والے سے پوچھا آپ کیوں سنتے ہیں اس کو؟ کہا اس کی آواز ہمارا نیند بھگاتا ہے۔ بھئی آپ پٹھان ہیں، یہ سندھی میں پڑھتا ہے، تو آپ کیوں سنتے ہیں؟ کہنے لگے بس وہ ہمارا نیند بھگاتا ہے یہ۔ اب چونکہ اس نے توبہ کی ہے نا، تو آئندہ بچنے کے راستے بھی خود بنائے گا۔ ہم لوگ سبق پڑھتے تھے تو دن ہوتے تھے بڑے، راتیں ہوتی تھی چھوٹی، اور پھر رائونڈ میں نماز بہت دیر سے ہوتی تھی، گرمی کا موسم، اور نماز کبھی ہو رہی ہے 11:15 بجے، کبھی 10:30 بجے، اور پھر اس کے بعد تعلیم ہوتی تھی۔ حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 1 گھنٹہ 1 گھنٹہ کم از کم ضرور چلتی تھی، تو 11:30 پونے 12 بج جاتے تھے، اور سوتے سوتے 12:15 بج جاتے تھے، اور پھر 4:15 بجے نماز، تو آدھا گھنٹہ تو پہلے اٹھنا ہے، تو نیند پوری نہیں ہوتی تھی۔ اب جب سبق پڑھتے تھے تو سو رہے ہوتے تھے، سبق میں بیٹھے ہوئے ہیں سو رہے ہیں، تو استاد صاحب فرمایا کرتے تھے اگر تم سچے طالب علم ہو تو اپنی نیند کو بھگانے کا انتظام خود کرو۔ پھر فرماتے تھے اپنی جیب میں کالی مرچ رکھو، جب دیکھو کہ نیند آنے لگی ہے تو 3 دانے کالی مرچ کے منہ میں ڈال کے دانتوں کے ساتھ اس کو چبا لو، اس کی کڑواہٹ سے آپ کی نیند بھاگ جائے گی۔ کبھی فرماتے جب نیند کا غلبہ ہو تو منہ پہ پانی کے چھینٹے مارو، کبھی فرماتے جب نیند کا غلبہ ہو تو مسواک کیا کرو، اس سے نیند بھاگے گی۔ تو توبہ کیا ہے؟ توبہ یہ ہے کہ گناہ کرنا نہیں، ہو جائے تو پھر آئندہ اس کو لوٹانے کا ارادہ نہ ہو، ایسا پکا عزم ہو کہ اب غلطی ہو گئی، اب نہیں کرنی۔ اس کو کہتے ہیں توبہ۔ جب آدمی یہ والی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اس بندے کو اپنا قرب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر کبھی دوبارہ ہو جائے تو پھر دوبارہ توبہ، یہ والی توبہ، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ اللہ تعالیٰ کے کرم پہ قربان جائیں، اس کو پتہ تھا کہ ان بندوں سے کوتاہیاں ہونی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف پیرایوں میں مختلف تعبیرات کے ساتھ اپنے گنہگار بندے بندیوں کو تسلیاں دی، مختلف انداز کے ساتھ۔ یہ نہیں کہا کہ کرتے رہو معافی ملتی رہے گی، یہ نہیں کہا، بندے جری ہو جائیں گے نا، جری ہو جائیں گے، لیکن ایسے دبے دبے الفاظ کے ساتھ تسلی دی ہے کہ ہمارے جیسے نالائقوں کے لیے بڑی تسلی ہے کہ اگر ہو جائے گی تو کوئی حرج نہیں، معافی بھی مل جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ایک ایسے دبے دبے انداز میں فرماتے ہیں کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو اس سے بڑی تسلی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں وہ بندے جو بار بار توبہ کرتے ہیں. توبہ تو کسی غلطی پہ ہوگی نا، غلطی پہ ہوگی نا توبہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو بار بار کرتے ہیں نا وہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. یہ ایک دبے دبے الفاظ میں گناہ گاروں کو تسلی ہے. اگر مزاج بگڑ گئے ہیں اور گناہ چھوٹ نہیں رہے ہیں توبہ بھی کیے جاؤ، معافی مانگنا چھوڑو نہیں. کرتے 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 ایک دن آئے گا کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ ہمیشہ کے لیے گناہ چھوڑو. ان اللہ یحب التوابین، اللہ کو بہت اچھے لگتے ہیں وہ بندے جو بار بار توبہ کرتے ہیں. ویحب المتطہرین، اور اللہ کو وہ بھی بڑے اچھے لگتے ہیں جو پاک ہو نہیں رہے، پاک بننے کی کوشش میں لگے ہوئے. متطہر پاک کو نہیں کہتے، متطہر پاک کو نہیں کہتے، متطہر کہتے ہیں جو پاک ہونے کی کوشش کر رہا ہے. یہ سارا مجمع پاک ہونے کی کوشش میں لگا ہوا ہے نا. اللہ کہتے ہیں مجھے یہ بھی اچھا لگتا ہے. صرف پارسا پاک دامن اور گناہوں کے قریب نہ جانے والے اچھے نہیں لگتے، وہ بھی اچھے لگتے ہیں جو کوشش میں لگے رہتے ہیں، متقی بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، پرہیزگار بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے عاشق بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ہمت نہیں ہار رہے، لگے ہوئے ہیں. متطہرین، متطہر اسے کہتے ہیں جو پاک ہونے کی مستقل کوشش کرے. یہ مستقل بھی متطہر کے اندر ہے، ورنہ اللہ فرماتے ان اللہ یحب التوابین ویحب الذین یتطہرون، جو کوشش کر رہے ہیں اس میں دوام نہیں ہے. متطہرین میں دوام ہے کہ وہ لگے رہتے ہیں، نا امید نہیں ہوتے، ہمت نہیں ہارتے، لگے رہتے ہیں، پاک ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ہمارا مراقبہ پاک ہونے کی کوشش ہے، ہمارا تہجد میں اٹھنا یہ پاک ہونے کی کوشش ہے، ہمارا دعاؤں میں رونے کی کوشش کرنا یہ پاک ہونے کی کوشش ہے. تلاوت کرنا، ذکر کرنا، استغفار کرنا، درود پاک پڑھنا، اہل اللہ کی مجالس میں بیٹھنا، یہ پاک ہونے کی کوششیں. اور ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اے میرے بندو، اگر تم نے بہت زیادہ گناہ کر لی ہیں تو میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، میں معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. تو سچی توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ کرتے ہیں آئندہ گناہوں کے قریب تو نہیں جائیں گے نا. وہ ہو جائے فوراً تو، جیسے صبح میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی عادت شریفہ تھی، غلطی ہو جاتی اللہ اکبر فوراً 2 رکعت، مختصر 2 رکعت، غلطی ہو گئی فوراً 2 رکعت. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. غلطی ہو جائے اللہ اکبر. اور آپ علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا جب بھی غلطی ہو جائے تو فوراً اس کے پیچھے اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، جب بھی کوئی غلطی ہو جائے فوراً کوئی نیکی کر لیا کرو تاکہ یہ نیکی اس برائی کی وجہ سے آنے والی ظلمت کو مٹا دے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی ہے؟ فرمایا یہ تو سب سے بڑی نیکی ہے. تو سب سے بڑی نیکی ہے. تو عادت بنا لیں، غلطی ہو گئی کچھ دیر لا الہ الا اللہ کر لیں ورنہ 2 رکعت پڑھ لیں. 2 رکعت پڑھنا زیادہ
مؤثر ہے. 2 رکعت مختصر سی، اللہ اکبر. جب بھی غلطی ہو گئی فوراً 2 رکعت، جب بھی غلطی ہو گئی فوراً 2 رکعت، جب بھی غلطی ہو گئی فوراً 2 رکعت. اور جہاں 2 رکعت کا موقع نہیں، تھوڑی دیر لا الہ الا اللہ. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ تعالی ہم سے گناہ چھڑوا دیں گے. تو اللہ سے تعلق کے لیے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا. اور دوسرا کام جو اشد ضروری ہے، جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، جس کے بغیر اللہ سے تعلق نہیں بنے گا، وہ ہے اتباع سنت. سنت کو ڈھونڈنا، سنت ہر موقع کی سنت کو معلوم کرنا، اس کے مطابق چلنا، اس کو کہتے ہیں اتباع سنت. اتباع کہتے ہیں پیچھے پڑنے کو. یار کیا ہو گیا آپ پیچھے ہی پڑ گئے؟ کہتے ہیں پیچھے ہی پڑ گئے یار آپ. اتباع سنت پیچھے پڑ جائے کہ سنت پہ چلنا ہے، سنت کے علاوہ کوئی قدم نہیں اٹھانا. اپنے نبی کی ہر عطا کو اپنانا ہے، ہر طریقے کو اختیار کرنا ہے، اپنے نبی کی ہر سنت کو زندہ کرنا ہے. اور یہ اتباع سنت ہمیشہ اس کی قیمت ایک جیسی نہیں رہتی. جب سنتیں مٹ رہی ہوں اور سنت سے لوگوں نے منہ موڑ لیا ہو اور سنت معاشرے سے اٹھ چکی ہو، تو ایسے زمانے میں سنت کو زندہ کرنے کی قیمت بڑھ جاتی ہے. صرف اجر نہیں بڑھتا، قرب بھی بڑھتا ہے، قرب بھی بڑھتا ہے. جس زمانے میں ہر طرف سنت پہ عمل ہو رہا ہو، اس زمانے میں سنت پہ عمل کرنے سے بھی اللہ کا قرب ملے گا. لیکن جس زمانے میں سنت مٹی ہوئی ہو، اس زمانے میں سنت پہ عمل کرنے سے اللہ کا قرب زیادہ ملے گا. من احیا سنتی عند فساد امتی، ہمارے نبی نے شرط لگائی، جب امت بگڑ جائے اس زمانے میں جو میری سنت کو زندہ کرے گا، اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا. اللہ اکبر، 100 شہیدوں کا اجر. تو اللہ پاک سے تعلق بنانے کی طلب ہے تو اتباع سنت کو ہم لازم پکڑیں. ہر کام میں ہم اپنے نبی کی سنت کو ڈھونڈیں، علماء کرام سے، مفتیان اعظام سے معلوم کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو. ہر چیز میں سنت، ظاہر میں بھی سنت، باطن میں بھی سنت، عبادات میں بھی سنت، اخلاق میں بھی سنت، معاشرت میں بھی سنت. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس موقع پہ کیا طریقہ اپناتے تھے، کس کے ساتھ آپ کا کیا رویہ تھا، کس کے ساتھ آپ کا کیا سلوک تھا، کس کو آپ کتنی اہمیت دیتے تھے، اور کس چیز کو آپ کتنا زیادہ اگنور کرتے تھے، نظر انداز کرتے تھے. یہ سب سنتیں ہیں. اپنی ذات کا معاملہ آتا آپ اسے اگنور کرتے، کوئی بات نہیں. کسی نے بے ادبی کی ہے کوئی حرج نہیں، کسی نے بدتمیزی کی ہے کوئی حرج نہیں، کسی نے حق تلفی کی ہے کوئی حرج نہیں، کسی نے بے عزتی کی ہے کوئی حرج نہیں. یہ ہمارے نبی کی یہاں اس موقع کی سنت ہے. اور اتباع سنت میں سب سے زیادہ جن سنتوں کو اپنانا آسان ہے، جن کو اپنانے سے اگلی سنتوں کا راستہ آسان ہوتا ہے، وہ ہے اپنے ظاہر کو سنت کے مطابق بنانا. یہ آسان بھی ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر آگے مشکل سنتوں پہ چلنا اللہ تعالیٰ آسان بھی کر دیتے. اپنے ظاہر کو سنت کے مطابق بنانا. چہرے پہ داڑھی ہو، مونچھیں کتری ہوئی ہو، سر پہ امامہ ہو، کرتا لمبا ہو، آدھی پنڈلی تک کرتا ہو،
سفید لباس اور پانچے آدھی پنڈلی تک ہو اور نظر جھکی ہوئی، اکثر طبیعت میں خاموشی ہو۔ یہ سنتیں اپنانا آسان ہے، ان کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے۔ اس کا ہمیں شوق ہونا چاہیے، اس کے بغیر ہم اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے، اس کے بغیر ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہو سکتا۔ تو آپ سارے بھائی یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب ہم نے اپنے آپ کو سنت سے مزین کرنا ہے، کریں گے۔ ظاہر میں اپنے نبی کی نقل کریں گے تو اللہ باطن کی نقل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر میں اپنے نبی کے ساتھ مشابہت اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ جس میں نبی کی مشابہت مشکل ہے اس کو بھی اللہ آسان کرے۔ جو ہمارے بس میں ہے وہ تو ہم کریں، جو ہمارے بس میں نہیں ہے اس کی کوشش کریں۔ جب ہم نئے نئے تبلیغ میں لگے تو ایک مثال سنا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ ایک استاد نے اپنے بچوں کی ذہنی صلاحیت کو معلوم کرنے کے لیے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ بیٹا، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو آسمان پہ بلائیں کہ آسمان پہ آؤ تم سے ملنا ہے، تو آپ لوگ کیسے جائیں گے؟ ایک بچے نے کہا کہ جی میں راکٹ میں بیٹھ جاؤں گا، چلا جاؤں گا۔ بچہ سمجھتا تھا کہ راکٹ آسمان پہ جاتا ہے۔ ایک نے کہا جہاز میں، ایک نے کہا کسی ترخان سے، بڑھئی سے، واڈھے سے ایسی سیڑھی بنواؤں گا جو آسمان تک جائے، چڑھتا جاؤں گا چڑھتا جاؤں گا پہنچ جاؤں گا۔ اب یہ چیزیں تو ناممکن ہیں ساری۔ ایک بچے نے بڑا اچھا جواب دیا، کہا جی آسمان پہ چڑھنا تو مشکل ہے، جو میرے بس میں ہے میں وہ کروں گا۔ کہا وہ کیا کریں گے؟ کہا اپنے آس پاس جس گھر کی چھت سب سے اونچی ہے اس پہ چڑھ جاؤں گا، سب سے اونچی چھت پہ چڑھ جاؤں گا، پھر اپنی ایڑیاں بھی اٹھا دوں گا، پھر اپنے ہاتھ بھی اٹھا دوں گا اور کہوں گا یا اللہ آپ نے بلایا ہے، میں یہیں تک آ سکتا ہوں، آگے آپ ہی بلا لیں، آگے آپ ہی اٹھا لیں۔ تو جو ہمارے بس میں ہے اتباع سنت کے حوالے سے ہم اس کو خود اختیار کریں گے، جو ہمارے بس میں نہیں ہے اس کی کوشش کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے۔ جب ہم وہ کر دیں گے جو ہمارے بس میں ہیں، پھر اللہ وہ کرنے کی توفیق دے گا جو ہمارے بس سے باہر۔ اتباع سنت، ہر چیز میں سنت، ہر کام میں سنت۔ اللہ کرے یہ دھن لگ جائے۔ بعض لوگوں کو نمک کھانے کی ایسی عادت ہوتی ہے، وہ ہر چیز پہ نمک ڈالتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم جماعت میں چل رہے تھے کہ اردن کے عرب نے کہا تم پاکستانی کے دماغ میں آخر ہے کیا، سیب پہ بھی نمک ڈال کے کھاتے ہو تم، سیب پہ بھی نمک، سالن پہ تو چلو نمک سمجھ میں آتا ہے، مالٹا کھٹا ہے اس کی کھٹاس کو کم کرنے کے لیے نمک ڈالتے ہیں، تم میٹھے سیب پہ بھی نمک ڈالتے ہو یار۔ عرب نے کہا ہر چیز میں نمک، مالکا۔ بعضوں کو چائے نہ ملے تو زندگی اجیرن، چائے ملے پھر چاہے کچھ بھی نہ ملے۔ ہمارے ساتھ ایک جماعت میں چل رہے تھے کوئٹہ کے، کہنے لگے کہ ایک دفعہ ہم جماعت میں چل رہے تھے
تو ایک بستی میں جانا ہوا، بستی والوں نے ہمارا بستر پھینک دیا، بستر نکال کے پھینک دیے، ہمیں دھکے دیے۔ جب بستر پھینکے تو امیر نے کہا صبر۔ جب ہمیں دھکے دیے امیر نے کہا صبر۔ جب انہوں نے برتنوں والا ٹوکرا اٹھا کے پھینکا امیر نے کہا صبر۔ جب انہوں نے کیتلی میں ہاتھ ڈالا تو ایک ساتھی نے کہا امیر صاحب جہاد فرض ہو گیا ہے۔ کیتلی پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ دھن ہے کہ چائے کے بغیر کیسے گزرے گی، یہ دھن ہے، چائے کے بغیر کیسے گزرے گی؟ بھائیو یہ بھی ایک دھن ہے، سنت۔ نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ جب آپ سنت پہ چلیں گے نا تو چلتے 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 آگے اللہ کھڑا ہوگا، یہ مطلب ہے۔ اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ جب آپ سنت کے راستے پہ چلتے رہیں گے، چلتے 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 آگے جائیں گے، اللہ مل جائے گا۔ ارے اللہ مل گیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی آپ ان سے کہیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ جب تم میری اتباع کرو گے تو پہلے تم محب تھے، اب تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ۔ اب اللہ تم سے، جب کوئی محبوب کی شباہت اختیار کرتا ہے نا، محبوب کی شباہت اختیار کرتا ہے تو وہ بھی اچھا لگتا ہے۔ میں ایک دفعہ اپنی والدہ کے ساتھ عمرے پہ گیا تو ویل چیئر پہ تھیں وہ، ہم صفا مروہ میں سعی کر رہے تھے، تو ویل چیئر سے آگے آگے ایک عورت ایک چھوٹی بچی کو لے کے جا رہی تھی۔ تو جب ہم جا رہے تھے تو میری والدہ کی اس بچی پہ نظر پڑی، تو والدہ نے کہا تیز چلاؤ تیز چلاؤ۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے اس بچی سے ملنا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یہ بالکل تیری بیٹی جیسی ہے۔ چنانچہ ہم اس بچی تک پہنچے، اس کو گلے لگایا، اس کو چومتی رہی اور روتی رہی۔ کیوں؟ یہ میری نواسی جیسی ہے، یہ میری پوتی جیسی ہے۔ نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ جب آپ پگڑی پہنیں گے، کرتا پہنیں گے، داڑھی رکھیں گے، مونچھیں کتریں گے اور اپنی زبان کو اکثر بند رکھیں گے، نگاہوں کو نیچے رکھیں گے اور ہر کام میں سنت کو اپنائیں گے تو آپ اللہ کو اچھے لگیں گے، اس سے آپ کو اللہ ملے گا۔ جب ہماری عورت اپنے آپ کو ایسا لپیٹ کے رکھے گی، ایسا چھپا کے رکھے گی کہ کسی غیر محرم کی جسم کے کسی عضو پہ نظر نہ پڑے اور اس کے کسی عضو کی بناوٹ پہ بھی نظر نہ پڑے، اور اس کا برقع بھی اتنا سادہ ہو کہ کسی غیر محرم کا اس کو دیکھنے کی طرف دل مائل بھی نہ ہو، تو یہ عورت اللہ کو اچھی لگے گی۔ سنت ہماری عورتوں کو یہ دھن ہے کہ جب ہم گزریں تو نگاہیں ہماری طرف، توبہ توبہ۔ ہاں یہ عورتوں کی دھن ہو گئی ہے کہ ہم ایسی ہوں، اب کپڑے اتار بھی نہیں سکتی، برقع اتار بھی نہیں سکتی اس لیے کہ شریف خاندان کی ہیں، لیکن یہ دھن ہے کہ ایسی ہوں کہ گزریں تو واہ، توبہ توبہ۔ یہ بے حیائی ہے، یہ بے غیرتی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔
ایسی عورت پہ اللہ کی لعنت ہے۔ آپ غور کیجئے، ہماری عورت کو نماز میں بھی کیسا انداز اپنانے کا حکم ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ وَمِنَ السُّنَّةِ، سنت میں سے ہے کیا؟ وَضْعُ الْيَدَيْنِ تَحْتَ السُّرَّةِ، اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے رکھنا، سنت۔ لیکن عورت کو حکم ہے ناف کے نیچے نہیں رکھنا، سینے پر۔ جسم کی بناوٹ کو چھپاؤ، اللہ کے سامنے کھڑی ہو، اور ہاتھ بھی مرد کی طرح نہیں باندھنا، بلکہ بس ہاتھ پہ رکھنا ہے، چھپانا ہے۔ رکوع میں جاؤ تو اپنے بازوؤں کو سیدھا نہ رکھو، اور پوری طرح جیسے مرد کو کمان کی طرح سے جھک جانا ہے اور کمر کو سیدھا رکھنا ہے، ایسے نہیں ہلکا سا جھک جاؤ، بازوؤں میں بھی خم ہو، کمر ہلکی سی مڑی ہوئی، بس یہ رکوع عورت کے لیے کافی۔ سجدے میں جاؤ تو مرد کی طرح سے نہیں، ایسے کوہنیاں بھی اٹھی ہوئی ہوں اور پیٹ بھی اٹھا ہوا ہو اور بیچ میں فاصلہ بھی ہو کہ بکری کا بچہ بھی گزر جائے تو گزر جائے، ایسے نہیں، بلکہ جیسے اتحیات میں بیٹھی ہوئی ہے ایسے ہی سر زمین پہ رکھ لے تاکہ سینہ رانوں سے چپک جائے اور بازو زمین سے چپک جائیں۔ یہ عورت کو اپنے آپ کو دبانے اور چھپانے کا حکم اور اس کی تربیت کی جا رہی، اتنا حکم ہے عورت کو چھپنے کا، یہ سنت۔ جب ہماری عورت اپنے آپ کو چھپائے گی، اپنے جسم کی بناوٹ کو چھپائے گی، اپنے جسم کو چھپائے گی، اپنے حسن و جمال کو چھپائے گی، اس پہ اللہ کو پیار آئے گا۔ یہ ہمارے نبی کی سنت پوری ہو رہی ہے۔ سنت اللہ کے نبی کے قول کو بھی کہتے ہیں، فعل کو بھی کہتے ہیں۔ مردوں کے لیے قول بھی سنت ہے، فعل بھی سنت ہے۔ عورتوں کے لیے ہمارے نبی کے ارشادات سنت ہیں، کیونکہ ہمارے نبی تو مرد تھے نا۔ یہ والی زندگی ہمیں اپنانی ہے اور اپنے بچوں کو اس پہ لانا ہے، اپنے مردوں کو اس پہ لانا ہے، اپنی عورتوں کو اس پہ لانا ہے، ہر مسلمان کو اس پہ لانا ہے۔ اس کی اہمیت کو ہماری نئی نسل نہیں سمجھتی۔ آپ جب کسی کا گیٹ اپ اپناتے ہیں، جب کسی کا اسٹائل اپناتے ہیں تو آپ ان میں ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اب علیہ السلام کا ارشاد ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جن جیسا بننے کی کوشش کی، جس نے جن والی صورت کو اپنایا، وہ ان میں سے ہے، وہ ان میں سے نہیں ہے، وہ ان میں سے ہے۔ ایک دفعہ ایک ملک میں جانا ہوا، وہاں پہ 1% مسلمان تھے، 99% غیر مسلم تھے۔ تو وہاں جتنے پاکستانی گئے ہوئے تھے، پاکستانی، انڈین، کچھ وہاں کے بھی، تو ان سب کی ہم نے دعوت کی، اکٹھا کیا ان کو۔ تو ماشاءاللہ وہ سب اکٹھے ہوئے مسجد میں۔ تو بیان کے دوران اس زمانے میں امریکہ کا صدر جارج بش تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ سے ایک سوال کروں؟ کہاں کریں۔ میں نے کہا اگر دنیا میں الیکشن ہو اور اب ہمارے نبی بھی الیکشن میں کھڑے ہوں اور جارج بش بھی الیکشن میں کھڑا ہو تو آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ تو بدیہی انداز میں کہنے لگے حضور کو ہی دیں گے، جارج بش کو دیں گے کیا؟ حضور کو دیں گے۔ تو میں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ آپ سب نے تو ووٹ اس کو دیا ہوا ہے، حضور کو تو کسی کا بھی ووٹ مجھے نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ ان بیچاروں نے اپنی شکلیں ایسی بنا لی تھیں اور زندگی ایسی گزار رہے تھے، اس لیے کہ نکاح وکاح کا بھی وہاں رواج نہیں تھا،
جس کو جو لڑکی مل گئی اس کے ساتھ چند راتیں گزار لیں، بس اپنی خواہش پوری کر لی۔ شکلیں بھی ایسی، لباس بھی ایسے، زندگی بھی ایسی۔ میں نے کہا آپ زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ ووٹ ڈالیں گے حضور کو، لیکن آپ نے عمل سے تو ووٹ کسی اور کو ڈالا ہوا ہے۔ کہنے کہ یہ بات تو اس انداز سے ہم نے کبھی سوچی نہیں تھی کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہم شیطان کو ووٹ ڈال رہے ہیں۔ جب آپ نے کافروں کا لباس پہنا تو آپ نے کافروں کو ووٹ ڈالا، جو آپ نے کافروں کی شکل بنائی تو آپ نے کافروں کو ووٹ ڈالا۔ جب آپ نے سنت سے ہٹ کے کام کیا تو آپ نے تو حضور کو ووٹ نہیں ڈالا۔ اس انداز سے ہمیں اپنی نسل کو سمجھانا ہے کہ سنت کے خلاف ہمیں نہیں چلنا۔ اپنے گھروں میں اس کا ماحول بنانا ہے، کوئی کام سنت سے ہٹ کے نہ ہو۔ گھر میں داخل ہونے کی سنت کیا ہے؟ السلام علیکم کہہ کے داخل ہونا۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں جب کبھی بھی کوئی بغیر سلام کے داخل ہوتا، آپ فرماتے واپس جاؤ، باہر جاؤ، سلام کر کے پھر واپس۔ آپ علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی، ایک صحابی نے وہ یاد کر لی۔ جب آپ نے اس سے سنی تو اس نے نبی کا کی بجائے رسول کا کہہ دیا، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک رغبتا ورہبتا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ یہ دعا ہے سونے سے پہلے آپ علیہ السلام نے سکھائی ہے پڑھنے کی۔ تو صحابی سے سنی تو انہوں نے کہا وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور انہوں نے فرمایا نہیں، رسول کا نہیں، نبی کا کہو، جب میں نے جیسے کہا ہے ویسے کہو۔ حضرت انس آپ کے ساتھ کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے بچے 8 سال کی عمر میں یہ ہمارے نبی کے پاس آئے تھے، ان کی والدہ لے کے آئی تھیں، یا رسول اللہ مدینے کے لوگوں نے آپ کا اکرام کیا ہے مختلف تحفے تحائف سے، میں غریب عورت ہوں، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں اپنا یہ لخت جگر آپ کو ہدیہ کرتی ہوں، یہ ہمیشہ آپ کا خادم رہے۔ چنانچہ حضرت انس نے 10 برس ہمارے نبی کی خدمت کی۔ ایک دفعہ ہمارے نبی کے ساتھ کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے، کبھی ادھر ہاتھ ڈال رہے ہیں، 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 اور فرمایا یا غلام، لڑکے اپنی طرف سے کھاؤ، اپنی طرف سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اپنی طرف سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ یہ سب سنتیں ہیں ہمارے نبی کی، جس کو ہم نے عام کرنا ہے۔ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ اپنے کسی خادم سے فرمایا چند کھجوریں رکھی ہیں وہاں سے اٹھا کے لاؤ، تو وہ گئے 4 کھجوریں اٹھا کے لے آئے، 4 کھجوریں، فرمانے لگے آپ کو 3 لانی چاہیے تھیں یا 5 لانی چاہیے تھیں، آپ 4 کیوں لائے؟ آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ اللہ کو طاق عدد پسند ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ڈھیلے سے استنجا کرو تو 3 ڈھیلے استعمال کرو، 3 ڈھیلے۔ آپ وضو کرتے ہیں تو منہ کو 3 دفعہ دھوتے ہیں، بازوؤں کو 3 دفعہ دھوتے ہیں، پاؤں کو 3 دفعہ دھوتے ہیں۔ 3 دفعہ کیوں؟ 1 دفعہ کافی ہے یا 4 دفعہ یا 2 دفعہ؟ 3 دفعہ۔ ہمارے نبی کو ہر چیز میں یہ پسند تھا، طاق۔ اتنی اتباع سنت کرنی ہے۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جہاد ہوا انگریز کے ساتھ شاملی میں، شاملی ایک جگہ ہے، جہاد ہوا وہاں پہ، اس میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ امیر المومنین سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی تھے، اور مسلمانوں کے آرمی چیف حضرت مولانا محمد قاسم صاحب تھے۔ جہاد ہوا انگریز کے ساتھ، شکست ہو گئی۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب روپوش ہو گئے، چھپتے چھپاتے مکہ معظمہ ہجرت کر کے چلے گئے، نا امید ہو گئے کہ اب یہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کیا
اس میں بھی شکست ہو گئی، شہید ہو گئے سارے مسلمان اور مجاہدین، اب یہاں بھی شکست ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ کہ اب ہمارے بس میں نہیں ہے، لہذا اب ہم یہاں جب دین کو زندہ ہی نہیں کر سکتے تو جائیں جو زمین میں سب سے اچھی جگہ ہے وہاں جا کے اپنی زندگی کے دن گزاریں۔ چنانچہ مکہ معظمہ چلے گئے۔ مولانا قاسم صاحب کی بھی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے گئے تھے، تو مولانا سے جو ان کے چاہنے والے تھے انہوں نے کہا حضرت انگریز کے سپاہی آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، مہربانی کریں آپ روپوش ہو جائیں۔ چنانچہ روپوش ہو گئے۔ 3 دن جب گزر گئے تو باہر آ گئے اور گھوم رہے ہیں بازار میں، سڑکوں پہ چل رہے ہیں، تو کسی نے کہا حضرت انگریز نے وارنٹ جاری کیا ہوا ہے، آپ یہاں گھوم رہے ہیں، آپ سے کہا تھا روپوش ہونے کو، آپ 3 دن کے بعد پھر باہر آ گئے۔ فرمانے لگے اللہ کے نبی سے 3 دن سے زیادہ روپوش ہونا ثابت نہیں۔ میرے نبی جب مکے سے مدینے ہجرت کر رہے تھے تو غار ثور میں 3 دن تک روپوش ہوئے تھے، 4تھے دن آپ بھی باہر آ گئے تھے، لہذا اب میں مزید روپوش نہیں ہوں۔ یہ اتباع سنت ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ وطر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ تہجد میں جب وطر پڑھتے ہیں اس کے بعد 2 رکعت بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ تھک جاتے ہیں تہجد پڑھ کے کہ پھر بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور مستقل بیٹھ کے ہی پڑھتے ہیں؟ تو فرمانے لگے، پھر اس نے کہا اجر تو کھڑے ہو کے پڑھنے کا زیادہ ہے، تو آپ اتنے تو نہیں تھکتے ہوں گے کہ آپ مستقل ہی بیٹھ کے پڑھتے ہیں؟ فرمانے لگے بھائی اجر تو بے شک کھڑے ہونے میں زیادہ ہے، لیکن چونکہ حضور سے بیٹھ کے پڑھنا ثابت ہے تو طبیعت میں بیٹھ کے پڑھنے کی طرف زیادہ رجحان پیدا ہوتا ہے کہ میرے نبی کا طریقہ یہی، اجر بے شک زیادہ ملے گا لیکن ہمیں اجر سے زیادہ اس بات کا شوق ہے کہ ہم اپنے نبی کی ہر ادا کو اختیار کریں۔ تو اتباع سنت اللہ پاک سے تعلق بننے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ہر چیز میں سنت کا اتباع کریں گے انشاءاللہ۔ اتنا سارا مجمع یہاں تشریف فرما ہے، لیکن اکا دکا ہی ہیں جہاں سروں پہ پگڑیاں ہیں، اکثروں کے سروں پہ نہیں۔ میں نے اجتماع سے پہلے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی اتباع سنت کی بات چلتی رہے گی، اس لیے بھرپور پگڑیاں لا کے رکھو تاکہ کسی کے دل میں اللہ شوق پیدا کر دے تو وہ اسی وقت خرید کے پہن لے۔ ہمارے ساتھی لائے ہوئے ہیں پگڑیاں، کوشش کریں سنت سے اپنے آپ کو مزین کریں۔ ظاہر بنانا ہمارے بس میں ہے، ظاہر تو ایسا بنائے نا کہ اللہ کو دیکھ کے پیار آئے، اور کم از کم ایسا تو ہونا کہ دیکھنے والا بھی محسوس کرے کہ بھئی یہ کوئی محمد کا ماننے والا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہمارے حضرت جی فرمانے لگے کہ میں جب امریکہ میں رہتا تھا تو میں اسی طرح پگڑی، سفید کپڑے، لمبا کرتا جبہ، تو وہاں کے جو انگریز لڑکے لڑکیاں مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے تھے، تو فرمانے لگے میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ مجھے یوں سمجھتے ہوں گے کہ یہ کون سے کھنڈر سے نکل کے آیا ہے، پرانے زمانے کا آدمی۔ لیکن ایک دفعہ میں سیڑھی سے اتر رہا تھا تو چند عورتیں کھڑی ہوئی تھیں، مرد بھی کھڑے ہوئے تھے، میں ان سے گزرتا رہا تو وہ بھی مجھے ایسے ہی دیکھنے لگے، لیکن ایک عورت نے آگے بڑھ کے مجھے کہا، ایک عورت نے مجھے آگے بڑھ کے کہا یو آر اوریجنل وی آر آرٹیفیشل، اصل تو آپ ہیں، ہم تو ایسے ہی مصنوعی بنے ہوئے ہیں، اصل تو آپ لگ رہے ہیں۔ یقین جانیے اس سنت میں بڑی تاثیر ہے اور اس میں بڑا سکون ہے، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ گناہوں کو چھوڑنا
اتباع سنت کو اپنانا، کسی کام میں ہمارا کوئی قدم سنت کے خلاف نہ اٹھے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دھن عطا فرما دے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، اور ہو جائے تو فوراً توبہ طائب ہو کر اس کی صفائی کر لیں، اور زندگی کا کوئی کام سنت سے ہٹ کے نہ کریں۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجیے۔ کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میں اپنے تمام گناہوں سے آج سچی توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ میں اپنے تمام گناہوں سے آج سچی توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ میں اپنے تمام گناہوں سے آج سچی توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما۔ بیعت کی میں نے سلسلہ نقشبندیہ، مجددیہ میں اور سروریہ میں اور قادریہ میں اور چشتیہ میں اور سہروردیہ میں۔ یا اللہ ان تمام سلسلوں کی برکت سے مجھے اپنی اور اپنے پیارے نبی کی سچی محبت عطا فرما، میرے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، میرے ایمان کی حفاظت فرما۔ ان کلمات کے کہنے سے ہم توبہ طائب ہو گئے، آج تک جو گناہ ہو گئے تھے وہ سب معاف ہو گئے، صرف بندوں کے حقوق باقی ہیں، اس کو ہم ادا کرنے کی نیت کریں اور ادا کرتے رہیں۔ چند اعمال ہیں جس کا اب ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ ان میں سے پہلا عمل روزانہ استغفار اور درود شریف کم از کم 100 دفعہ صبح شام پڑھنا۔ دوسرا عمل روزانہ قرآن مجید کی توجہ دھیان سے تلاوت کرنا۔ تیسرا عمل ہر وقت اس بات کی کوشش کرنا کہ ہمارا دل کبھی بھی اللہ سے غافل نہ ہو، ہر وقت دل میں اللہ کی یاد ہو، اللہ کا دھیان ہو کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اور چوتھا عمل جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے مراقبہ۔ کم از کم 20 منٹ 15 منٹ صبح، 20 منٹ 15 منٹ شام، آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے بیٹھ جائیں اور اپنے سینے میں بائیں طرف جہاں دل کی دھڑکن ہے وہاں پہ توجہ رکھیں، اور یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ یہ مراقبہ پابندی سے اگر آپ کریں گے تو چند دن میں ہی آپ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ محسوس کریں گے، اور زندگی میں واضح تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی، مگر یہ مستقل کرنے ہیں اعمال۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے، ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور ہر کام میں اتباع سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔